بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 31 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ٹونی اور جونی کہاں ہیں؟ میں نے لوگارٹ سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، اس نے جواب دیا۔ شاید انہیں ان کے دوستوں کے پاس جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہم سرداری باڑ کے دروازے کے سامنے تھے، اور یہاں جب ہولون سپاہیوں نے ہم سے ہمارے ہتھیار لے لیے تو کم سے کم میری مایوسی کی انتہا نہ رہی۔ بندوقوں کے علاوہ انہوں نے وہ خنجر بھی اپنے قبضے میں کر لیے جو نیاموں میں تھے۔ میں نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ان ہتھیاروں کے بغیر ہم کسی بھی جگہ جانے کے عادی نہیں، لیکن میری یہ صدائے احتجاج صداء البصحرا ثابت ہوئی۔ جواب یہ دیا گیا کہ سردار کے حضور کوئی بھی ہتھیار، حتیٰ کہ معمولی سا ڈنڈا لے کر بھی جانا سخت گستاخی ہے۔ فونا اور شولو سپاہی اپنے ہتھیار دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ مجھے خوف تھا کہ کہیں جھگڑا ہی نہ ہو جائے، اور یقیناً اس جھگڑے کا خاتمہ خود ہمارے قتل پر ہوتا۔ بے شک ہولون بندوقوں سے ڈرتے تھے، لیکن سینکڑوں وحشیوں کا مقابلہ کب تک کر سکتے تھے؟ چنانچہ میں نے ان لوگوں کو ہتھیار دے دینے کا حکم دیا، لیکن آج پہلی مرتبہ فونا میری حکم عدولی کا ارادہ کر رہا تھا۔ لیکن خوش قسمتی سے مجھے ایک خیال آ گیا، اور میں نے فونا کو یاد دلا دیا کہ اس سانپ کے بقول روتانو یہاں پہنچ رہا اور یہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اور پھر میں نے دیکھا کہ ہولون ہماری بندوقیں لے جا رہے تھے، خدا جانے کہاں۔ اس کے بعد ہولون سپاہیوں نے بھی اپنے بھالے دروازے کے باہر رکھ دیے، اور ہم صرف جھنڈا اور میوزک لے کر سرداری کرال میں داخل ہو گئے۔ اس طرف ایک وسیع و عریض میدان تھا، جس کے سامنے والے سرے پر چند سایہ دار درخت اگے ہوئے تھے، اور ان درختوں کے پیچھے ایک غیر معمولی طور پر بڑی جھونپڑی بلکہ جھونپڑا تھا، اور اس جھونپڑے کے دروازے سے آگے ایک تپائی پر ایک ادھیڑ عمر کا موٹا شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کے ماتھے پر بد مزاجی اور غضب ناکی کی سلوٹیں تھیں، اور اس کے گلے میں دانوں کی ایک مالا تھی، اور کمر کے گرد کسی جانور کی کھال کا موچھا بندھا ہوا تھا۔ بس یہی تھا اس کا کل لباس۔ سردار ہولون جوسی، لوگارٹ نے سرگوشی میں مجھے مطلع کیا۔ جوسی کے پہلو میں ایک کبڑا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ لوزی تھا۔ اس نے اس دفعہ اپنی کھوپڑی پر بھی سرخ رنگ چپڑ رکھا تھا۔ سردار کے دائیں بائیں اور اس کے پیچھے سردار اور مشیر تھے۔ کسی قسم کا اشارہ پا کر یا شاید مقررہ حد تک پہنچتے ہی سارے ہولون سپاہی لوگارٹ سمیت ہاتھوں اور پیروں پر گر گئے، اور چوپایوں کی طرح آہستہ آہستہ آگے رینگنے لگے۔ وہ لوگ ہمیں بھی یوں رینگنے کے لیے اشارہ کر رہے تھے، لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر ایک دفعہ ہم جھکے تو ہمیشہ ہی جھکے رہیں گے۔ چنانچہ میں نے حکم دیا، اور ہم لوگ سینہ تان کر سر بلند کر کے اور بڑی تمکنت سے سردار کی طرف بڑھے، اور آخرکار ہولون لوگوں کے سردار عظیم ہاتھی اور حسین کالے جوسی کے سامنے تھے۔ بہت دیر تک سردار جوسی ہمیں اور ہم جوسی کو گھورتے رہے، اور اس دوران کسی نے کچھ نہ کیا۔ ہولون سردار ہماری مکمل ترین خاموشی سے مرعوب ہو گیا، اور تب اس نے اپنی زبان کھولی اور کہا، میں جوسی سردار ہوں اور میں چنگھاڑتا ہوں۔ ہولون سردار جب بھی گفتگو کا آغاز کرتے اسی قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ میرے خیال میں گفتگو شروع کرنے کا یہ طریقہ نہ صرف بے حد قدیم تھا بلکہ محترم و مقدس بھی سمجھا جاتا تھا۔ چند ثانیوں تک خاموش رہنے کے بعد میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم انسان ہیں، اور مہذب دنیا سے آئے ہوئے انسان۔ ہم نہ دھاڑتے ہیں اور نہ ہی دھاڑیں گے، لیکن ہم کسی کا بھی مقابلہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ میں روند سکتا ہوں، جوسی نے کہا، تو ہم بھی اپنے بچاؤ کے لیے بڑی سی بڑی قوت سے لڑ جائیں گے۔ میں نے جواب دیا، اور سوچنے لگا کہ ہم تو نہتے ہیں، کس طرح چیر پھاڑ کو روک سکتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ جوسی نے جھنڈے کی طرف اشارہ کیا، جو دنیا پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ میں نے بڑے فخر سے جواب دیا۔ میرے اس جواب نے اسے مرعوب کر دیا، حالانکہ وہ اس کا مطلب نہ سمجھ سکا تھا۔ تاہم اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ
تنکوں کا چھاتا جوسی کے سر پر کھول دے، مبادا اس جھنڈے کا سایہ اس پر بھی پڑ جائے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ اس نے میوزک باکس کی طرف اشارہ کیا، جو زندہ نہیں ہے لیکن آواز دے رہا ہے۔ یہ چیز ہمارا جنگی ترانہ گا رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ ہم نے ہر چیز تمہیں تحفتاً بھیجی تھی لیکن تم نے لوٹا دی۔ اے سردار جوسی، تم نے ہمارے تحائف کیوں قبول نہ کیے؟ اور یکا یک بغیر کسی تمہید کے اس کو غصہ آ گیا۔ اے اجنبی سردار، وہ گرجا، تم بغیر بلائے یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے علاقے میں گھس پڑنا خلاف قانون ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ یہاں صرف ایک ہی اجنبی کو آنے کی اجازت ہے، اور وہ ہے میرا دوست، میرا بھائی روتانو، جس نے چاقو کی نوک سے مجھے زندگی عطا کی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، تم انسانوں کے تاجر ہو۔ تم یہاں اس لیے آئے ہو کہ میرے قبیلے کے لوگوں کو چرا کر لے جاؤ اور پھر انہیں بیچ دو۔ جب تم میرے ملک کی سرحد پر پہنچے تو تمہارے ساتھ بہت سے غلام بھی تھے، لیکن تم نے انہیں کہیں بھیج دیا۔ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ ہاں، تم تو اپنے آپ کو بہت بہادر کہتے ہو، شیر کہتے ہو، اور رنگا ہوا جھنڈا بقول تمہارے دنیا پر سایہ کر رہا ہے، تمہاری ہڈیوں کے ساتھ گل سڑ جائے گا۔ رہا یہ جو جنگی گیت گاتا ہے تو اسے میں توڑ پھوڑ کر پھینک دوں گا۔ اور پھر وہ حیرت انگیز تیزی سے اٹھا۔ اتنے موٹے شخص کو اتنی تیزی سے اٹھتے کم سے کم میں نے تو آج تک نہیں دیکھا تھا، اور تھپڑ مار کر آرگس کے سر پر سے میوزک باکس گرا دیا۔ باکس زمین پر گرا اور چند ثانیوں تک ٹیں مٹاں کرنے کے بعد خاموش ہو گیا۔ واہ واہ، لوزی ٹرایا، اے عظیم سردار، روند کر رکھ دو، ان کے جادو کا خاتمہ کر دو، اجنبی اور جادوگروں کا۔ انہوں نے میرے بال جلا دیے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ صورتحال نازک تھی، کیونکہ جوسی خطرناک نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ سپاہیوں کو حکم دینے کے لیے تیار تھا کہ ہمارا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ میں نے بڑی جرت سے کام لے کر جلدی سے کہا، اے سردار، تم نے روتانو کا ذکر کیا ہے، اس روتانو کا جو وچ ڈاکٹروں کا بھی باپ ہے، اور جس نے تمہیں چاقو کی نوک سے نئی زندگی بخشی ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہ تمہارا بہت اچھا دوست ہے اور تمہارے بھائیوں کی طرح ہے۔ اے سردار، یہی روتانو ہمارا بھی اچھا دوست ہے، اور اسی کے کہنے سے ہم یہاں آئے ہیں۔ وہ بہت جلد ہم سے ملنے کے لیے یہاں آنے والا ہے۔ اگر روتانو تمہارا دوست ہے تو پھر تم بھی میرے دوست ہو، جوسی نے جواب دیا، کیونکہ اسی طرح وہ بھی حکومت کرتا ہے جس طرح کہ میں کرتا ہوں، کیونکہ اس کی رگوں میں میرا اور میری رگوں میں اس کا خون ہے۔ لیکن تم جھوٹ پکتے تھے۔ روتانو انسانوں کے تاجروں کا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا دل چمکدار اور صاف ہے، لیکن تمہارا دل غلیظ اور کالا ہے۔ تم کہتے ہو کہ وہ تم سے یہی ملاقات کرے گا۔ بہت اچھا، کب ملاقات کرے گا وہ تم سے؟ بتاؤ مجھے، اور اگر وہ جلد ہی آنے والا ہو تو میں اپنا ہاتھ روک کر رکھوں گا اور تمہارے متعلق اس سے پوچھوں گا، اور اگر اس نے تمہاری برائی نہ کی تو بے شک تم زندہ رہو گے۔ اور اب میں شش و پنج میں پڑ گیا، اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں تھی۔ جوسی کا غصہ نہ تو بے جا تھا اور نہ ہی خود جوسی کو الزام دیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے طور پر ہمیں بردہ فروش یقین کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ ہم سے جتنی نفرت کرتا اور جتنا غصہ کرتا وہ حق بجانب تھا۔ جب میں نے اپنے دماغ پر زور دیا کہ شاید کوئی ایسا جواب سوجھ جائے جو مناسب اور موزوں اور جوسی کے لیے ناقابل قبول اور خود میرے لیے گویا حفاظت کا پروانہ ہو، تو یہ دیکھ کر میں حیرت سے اچھل پڑا کہ فونا نے آگے بڑھ کر سردار کا نام لیا۔ تم کون ہو؟ جوسی چنگاڑا۔ اے سردار، میں سپاہی ہوں، جیسا کہ میرے جسم کے زخموں سے ظاہر ہے۔ اور فونا نے اپنے وہ زخموں کے نشانات اور اپنے کٹے ہوئے نتنے کی طرف اشارہ کیا۔ میں ان لوگوں کا سردار ہوں، اور ان لوگوں کی کمر کے قطروں سے تمہارا قبیلہ چھوٹا ہے، اور میرا نام فونا ہے۔ فونا تم سے اور تمہارے جیسے اور بھی شخص سے دو دو ہاتھ ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس سے بھی جسے تم مقابلے کے لیے منتخب کرو، فونا اس سے بھی لڑنا پسند کرے گا، اور تو اور فونا تمہارا بھی خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی ماں کا لال جو زندگی پر موت کو فوقیت دیتا ہو، اگر ہے تو میدان میں آئے۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ یہ چوڑی چھاتی والا شولو اس وقت بڑا ہی خونخوار نظر آ رہا تھا۔ اور میں وچ ڈاکٹر ہوں، ان عظیم ترین وچ ڈاکٹروں میں سے جو ایک مستقبل کے بند دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ پڑھ لیتے ہیں جو مستقبل کے بطن میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں تمہارے اس سوال کا جواب دوں گا
جو تم نے حسراج سے پوچھا، اس حسراج سے جو ایک عظیم انسان ہے، جو زیرک ہے، اور میں جس کا ایک ادنا خادم ہوں۔ ہاں، میں حسراج کی زبان ہوں اور میں جواب دوں گا۔ سنو سردار، وہ شخص جو تمہارا خون بدل بھائی ہے، ہاں وہی روتانو، آج سے دوسرے دن سورج غروب ہونے کے وقت یہاں آئے گا۔ بس میں کہہ چکا ہوں۔ جوسی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بے شک، میں نے کہا، کیونکہ اس وقت میرا کچھ نہ کچھ کہنا ضروری تھا۔ روتانو، آج سے دوسرے دن سورج غروب ہونے کے آدھے گھنٹے بعد یہاں پہنچ جائے گا۔ کسی غیبی قوت نے یہ آدھے گھنٹے کے بعد کے الفاظ میری زبان سے ادا کروا دیے تھے اور اس نے آخرکار ہماری جانیں بچائیں۔ جوسی چند ثانیوں تک لوزی سے، جس سے مجھے نفرت ہو گئی تھی، اور ایک آنکھ والے بوڑھے لوگاٹ سے مشورہ کرتا رہا اور ہم لوگ خاموش کھڑے جوسی کی طرف دیکھتے رہے۔ آخرکار جوسی نے ہمیں مخاطب کیا۔ اے مہذب دنیا کے لوگوں، ہمارے وچ ڈاکٹر لوزی، جس کے بال تم نے اپنے جادو سے جلا دیے ہیں، یوں کہتا ہے کہ اس وقت قتل کر دینا مناسب ہوگا کیونکہ تمہارے دل صاف نہیں ہیں۔ تم میرے اور میرے لوگوں کے خلاف سازش یا شرارت کرنے والے ہو۔ میں لوزی سے متفق ہوں، لیکن میری فوج کا افسر لوگاٹ کچھ اور ہی کہتا ہے۔ لوگاٹ سے میں خفا ہوں کیونکہ اس نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی، یعنی تمہیں ہمارے ملک کی سرحد پر قتل نہ کر دیا۔ بہرحال لوگاٹ مجھ سے درخواست کرتا ہے کہ میں اپنا ہاتھ روک رکھوں۔ اول تو اس لیے کہ تم نے اس پر سحر کر دیا ہے، چنانچہ وہ تم کو پسند کرنے لگا ہے، اور دوم اس لیے کہ اگر تم نے جھوٹ نہیں کہا ہے، حالانکہ میں تو اسے جھوٹ ہی سمجھتا ہوں، اور میرے بھائی روتانو کے کہنے سے یہاں آئے ہو، تو پھر روتانو یہاں آئے گا تو تمہاری لاشیں دیکھ کر اسے افسوس ہوگا، اور پھر وہ تمہیں زندہ بھی نہ کر سکے گا۔ چنانچہ معاملہ یوں ہے کہ یا تو میرے خیال میں آج قتل کیے جاؤ یا چند دنوں بعد، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سنو، یہ ہے میرا فیصلہ، تم لوگوں کو آج اور کل دوسرے دن کے سورج غروب ہونے تک قید میں رکھا جائے گا، اور اس کے بعد تم کو چوک میں لا کر زمین میں گڑے ہوئے ڈنڈوں کے ذریعے باندھ دیا جائے گا، اور تم وہاں بندھے انتظار کرو گے اندھیرا اترنے کا اور روتانو کے آنے کا۔ تمہارے بتائے ہوئے وقت پر وہ آ گیا اور اس نے اعلان کیا کہ تم اس کے بھائی ہو تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہ آیا یا اس نے کہا کہ وہ تم کو نہیں جانتا، تو پھر تیروں سے تم سب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور یہ ان آدمی چوروں کے لیے ایک عبرتناک سبق ہوگا جو ہولون علاقے میں آنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اپنے پورے بدن میں تھر تھری محسوس کر کے میں یہ ظالمانہ فیصلہ بلکہ حکم سزا سنتا رہا، اور پھر میں نے کہا، جوسی، ہم لوگ آدمیوں کو چرانے والے نہیں ہیں بلکہ انہیں آزاد کروانے والے ہیں، اور اس کی تصدیق ٹونی اور جونی کریں گے۔ کون ہیں ٹونی اور جونی؟ اس نے بے تعلقی سے پوچھا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، وہ تمہاری ہی طرح جھوٹے ہیں، لیکن میں کہہ چکا ہوں، لے جاؤ انہیں، خوب کھلاؤ انہیں، آرام دو، یہاں تک کہ آج کے بعد دوسرے دن کا سورج غروب ہونے میں ایک ایک گھنٹہ باقی رہ جائے۔ اور ہمیں مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر جوسی اٹھا اور لوزی اور اپنے مشیروں کے ساتھ بڑے جھونپڑے میں چلا گیا۔ ہم بھی پلٹ کر اپنی قیام گاہوں کی طرف چل دیے، اور اس دفعہ سپاہی ہمیں نرغے میں لیے ہوئے تھے، اور ان کا سربراہ ایک اجنبی ہولون تھا جسے ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ سردار کے کرال کے باہر کھڑے ہو کر ہم نے اپنے ہتھیار طلب کیے، مگر کوئی جواب نہ ملا، سوائے اس کے کہ سپاہیوں نے ہمیں شانوں سے پکڑ کر آگے دھکیل دیا۔ یہ تو بڑا برا ہوا یار، میں نے لیموشن کے کان میں کہا۔ کوئی بات نہیں، اس نے جواب دیا، جھونپڑیوں میں بہت سی بندوقیں پڑی ہوئی ہیں، میں نے سنا ہے کہ ہولون گولیوں سے بہت ڈرتے ہیں، چنانچہ ہمیں صرف یہ کرنا ہوگا کہ دفعتاً قید توڑ کر بھاگ پڑیں اور گولیاں چلاتے ہوئے بھاگ پڑیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ گولیوں کی بوچھاڑ یہ لوگ برداشت نہ کر سکیں گے اور فرار ہو جائیں گے۔ میں نے لیموشن کی طرف دیکھا تو صحیح، لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت بحث کرنے کے موڈ ہی نہیں تھا۔ ہم لوگ اپنی قیام گاہ پر پہنچے اور ہمیں اندر دھکیل کر سپاہیوں نے باہر ڈیرے ڈال دیے۔ لیموشن پر تو جنگ کا بھوت سوار تھا، چنانچہ وہ اس جھونپڑی میں جا گھسا جس میں ہمارے سامان کے ساتھ گردہ فروشوں کی بندوقیں رکھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ بات، اس کی آواز میں آج پہلی دفعہ مایوسی کی جھلک تھی، بات صرف یہ ہے کہ مردود ہولون ساری بندوقیں اور بارود اٹھا لے گئے ہیں۔ چنانچہ اب ہماری جو حالت تھی وہ خدا ہی بہتر جانتا تھا۔
48 گھنٹوں بعد ہمیں افریقہ کے ایک دور دراز اور گمنام خطے میں ستونوں سے باندھ کر تیروں سے اڑا دیا جائے گا۔ اگر وہ مجنوں شخص نہ آیا جس کا نام جیگلر یا روتانو تھا، جو میرے خیال میں تو مر چکا ہو، تو کیا ہوگا؟ فونا کی پیشن گوئی پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا حقیقت تھی۔ چنانچہ میں نے اس کے متعلق سوچنا ہی ترک کر دیا اور فرار کے امکانات پر غور کرنے لگا۔ کئی گھنٹوں کی دماغی پوشی کے بعد بھی کوئی راز سجائی نہ دی، حتیٰ کہ آرگس بھی اپنی تمام مافوق الفطرت عیاری اور تجربات کے باوجود کوئی ترکیب نہ سوچ سکا۔ ہم لوگ نہتے تھے اور وحشیوں میں گھرے ہوئے تھے، اور یہ وحشی سوائے لوگاٹ کے ہمیں بردہ فروش سمجھے ہوئے تھے، اور بردہ فروشوں سے ان لوگوں کو قلبی نفرت تھی، کیونکہ وہ ان کے بیوی بچوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے۔ رہا ان کا سردار جوسی، جو بے حد متعصب تھا، ہمیں قتل کر دینے کے لیے ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی حماقت سے ہولون لوگوں کے عظیم کاہن لوزی کو دشمن بنا لیا تھا، اور اب مجھے اس بات پر بھی افسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے کرٹن میں جیگلر کا انتظار کیوں نہ کیا اور اس کے بغیر ہی روانہ ہو گئے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ظاہر ہے ہم اس مصیبت میں نہ پھنس جاتے۔ اب کوئی معجزہ ہی ہماری جان بچا سکتا تھا۔ چنانچہ اب ہم اس کے سوا اور کچھ نہ کر سکتے تھے کہ خدا کو یاد کریں اور موت کو لبیک کہنے کے لیے تیار رہیں۔ البتہ فونا بشاش رہا۔ اپنے سانپ پر اس کا اعتقاد واقعی اثر انگیز تھا، بلکہ اس نے ایک بار پھر اپنا جادو جگانے کی پیشکش کی تھی تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اس نے مستقبل دیکھنے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں اس کے سانپ پر اعتقاد نہ رکھتا تھا۔ لیموشن نے اس لیے انکار کر دیا کہ اسے خوف تھا کہ فونا کا سانپ بات بتا کر رہی صحیح امید کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ پھر وہ مدت بھی ختم ہو گئی جو ہماری آخری صبح کی گویا نقیب تھی۔ اس دن سویرے ہی میری آنکھ کھل گئی، چنانچہ میں طلوع آفتاب کا نظارہ کرنے لگا۔ آج سے پہلے مجھے احساس ہی نہ ہوا تھا کہ طلوع آفتاب کا منظر کتنا مسحور کن ہوتا ہے، یا کم از کم کوئی صبح مجھے اتنی حسین معلوم نہ ہوئی تھی۔ شاید اس لیے کہ یہی میری آخری صبح تھی اور میں اسے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ میں واپس جھونپڑی میں آیا۔ لیموشن، جس کے اعصاب غالباً گینڈے کے اعصاب کی طرح تھے، بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے صبح کی دعا مانگی، سچے دل سے توبہ کی، اپنا ایک ایک گناہ یاد کر کے اس کا اعتراف کر کے بخشش کی دعا مانگتا رہا، لیکن میرے گناہوں کی فہرست اتنی طویل ہو گئی تھی کہ آخر کار میں نے انہیں یاد کرنا چھوڑ دیا اور پھر کتاب مقدس کو پڑھنے لگا۔ صبح گزر گئی اور بقول کرال کے 1 منٹ میں گزر گئی۔ 3 بجے فونا اور اس کے شولو ساتھیوں نے اپنے اجداد کی روحوں کے نام پر ایک بھیڑ چڑھائی، اور کرال نے کہا، ان سیاہ فاموں کی انہی سیاہ فامی رسومات کی وجہ سے تو ہم پر قہر خداوندی نازل ہوا ہے۔ یہ رسم ختم ہوئی ہی تھی کہ لوگاٹ آ گیا۔ وہ ایسا بشاش نظر آ رہا تھا اور اس طرح مسکرا رہا تھا کہ میں نے بڑی عجلت میں یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ وہ ہمارے لیے دنیا کی بہترین خبر لے کر آیا ہے، یعنی یہ کہ شاید جوسی نے ہمیں معاف کر دیا، یا شاید کہ جیگلر ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے ہی آ گیا۔ لیکن نہیں، ہم ایسے خوش قسمت کہاں۔ چنانچہ وہ صرف یہ کہنے آیا تھا کہ اس نے اپنے آدمی دوڑا دیے ہیں ساحل کی طرف اور چاروں طرف، اور یہ کہ 100 میل تک تو روتانو کا پتہ نہیں۔ اب چونکہ لوزی کے کان بھرنے اور اکسانے کی وجہ سے جوسی سردار لمحہ با لمحہ زیادہ سے زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے، اس لیے شام کی رسم ادا کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ چونکہ اس نے کہا کہ زمین میں ستون گاڑنے اور ہماری قبریں کھودنے کا کام خود اس کی زیر نگرانی کیا جانے والا تھا، اس لیے اس وقت وہ ہمیں شمار کرنے آیا تھا کہ کہیں ایک آدھ ستون اور ایک آدھ قبر کم ہو اور پھر بعد میں گڑبڑ ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہنسراج، وہ بولا، جو چیز تم اور تمہارے ساتھی اپنے ساتھ قبر میں دفن کروانا چاہتے ہو تو مجھے بتا دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ چیز تمہاری لاشوں کے ساتھ دفن کر دی جائے گی۔ فکر نہ کرو ہنسراج، اس نے اضافہ کیا، معاملہ جلد اور آسانی سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں نے تمہارے لیے جو تیر انداز منتخب کیے ہیں وہ فن کے استاد ہیں اور انسان کے بھیجے میں بھی تیر کو پورا اتار دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چند ثانیوں تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ مجھ سے پوچھا کہ وہ جادوئی ڈھال کہاں ملتی ہے۔ فونا کے ساتھ بیٹھ کر نسوار سے لطف اندوز ہوا اور پھر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ وہ ٹھیک وقت پر مجھے لینے آ جائے گا۔
4 بج چکے تھے اور چونکہ کرال تو بالکل بدحواس ہو کر کسی کام کا نہ رہا تھا، اس لیے خود لیموشن نے چائے تیار کی اور بہت عمدہ سی چائے بنائی۔ اس لیے اس کا ذائقہ میں نے اس وقت تو محسوس نہ کیا، البتہ بعد میں مجھے ضرور یاد آیا۔ اب بچنے کی کوئی امید نہ تھی، موت کا وقت بھی قریب تھا، چنانچہ میں اکیلا ہی داخل ہوا کہ بہادروں کی موت مرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لوں۔ جھونپڑی کی نیم تاریکی اور خاموشی نے میری روح کو قدرے سکون بخشا۔